وہ بعید من الناس وہ بعید من الجنہ وہ قریب من الناس۔ جو کنجوس آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور۔ کنجوس کو اگر کوئی بڑا مالدار بھی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہوگا میاں کنجوس آدمی، کوئی اس کی ویلیو، کوئی عزت لوگوں کے نزدیک بھی نہیں، کتنا ہی دولت مند ہو، بخیل اگر ہے تو لوگوں کے دلوں سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ تو بخل کی بیماری بھی روزے سے جاتی ہے، اور آدمی اپنے آپ کو پسند کرتا، خود پسندی روزے میں جب اپنی لاچاری سامنے آ جاتی ہے تو یہ بیماری بھی ختم ہوتی ہے۔ اور بعض دوائیں تو ایسی ہیں کہ ان کی خاصیت کی کچھ کسی مرض کو ٹھیک کرنا ہے، تو روزے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ روحانی، باطنی، قلبی مرضوں کو بھی دور کرتا ہے اور جسمانی مرض کو بھی دور کرتا ہے۔ اور جسمانی بہت سے مرض ہیں، رطوبات فاسدہ کو روزہ جلا دیتا ہے، اور جب شام کو بہت سا پانی، شربت وغیرہ پیا تھا اس کے ذریعے سے وہ تحلیل ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ اگر دیکھا جائے الصوم جنۃ، سرکار نے تو اتنا سا جملہ فرما دیا، یہ معجزہ ہے سرکار کا کہ اتنی سی بات فرما دیں گے اور دیکھو تو دور تک حقیقتیں بھری ہوئی ہیں۔ روزہ ڈھال ہے کائیں سے، شیطانوں کے حملوں سے، نفس کے حملوں سے اور مرض بیماریوں کے حملوں سے ڈھال ہے، سب چیزوں سے ڈھال ہے روزہ۔ اب یہ چند باتیں ہم نے بتا دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ڈھال ہے۔ اب تفصیلات خود دیکھتے رہو اس کے فائدوں کو کہ ڈھال کس کی چیز سے ہے۔ اتنی عظیم ڈھال ہے کہ دنیا میں کسی نے ڈھال بنائی نہیں ہے جسے اللہ نے ایمان والوں کو ڈھال دی ہے۔ ڈھال ہے، دشمنوں سے ڈھال ہے، جو باطنی دشمن ہے ان سے ڈھال ہے اور ظاہری دشمنوں سے بھی۔ روزے سے صبر اور قوت برداشت پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی کو قوت برداشت ملتی ہے تو جو اس کے ظاہری دشمن ہیں ان پہ بھی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو یہ فتح پاتا۔ حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جامع مسجد کے فرش پر مئی کی گرمی میں پیدل چلتے تھے گھنٹوں۔ حضرت کیوں چل رہے ہیں کہ جہاد میں ہو سکتا ہے کہ جوتا نہ ہو پیر میں تو میں جہاد میں برداشت کر سکوں، گرمی سے مشق کر رہا ہوں۔ اور دلی سے تیر کر کے آگرے پہنچتے تھے، تیر کر کے تیر اس لیے رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کہیں دریا میں تیرنا پڑے جہاد کے موقع پر، تو میں تیرنے کی مشق کر رہا ہوں۔ مجاہدین سبھی مشقیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ صبر سکھاتا ہے انسان کو، اور صبر کی حقیقت بھی بہت بڑی ہے، کسی وقت بتا دیں گے۔ تو صبر بھی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، اور صبر میں ظاہری فائدہ بھی ہے، تھوڑا فائدہ بھی آپ کو معلوم ہوا، اور صبر میں دینی اور روحانی فائدے بھی ہیں سارے کے سارے صبر کے اندر۔ اور صابرین سے بے شمار اجر اور ثواب کا بھی وعدہ ہے اور جنت کا بھی وعدہ ہے، اور صابرین سے تعالی شان راضی ہوتے ہیں۔ تو روزہ صبر ہے اور صبر سکھاتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عجیب و غریب عبادت ہے کہ جیسے بعض دوائیں ہوتی ہیں نا ہر مرض میں مفید ہوتی ہے، تو روزہ ایسا علاج ہے، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی تمام امراض کے لیے مفید ہے۔ اور جس کو اتنی بڑی مایا مل گئی وہ اس سے غافل ہے۔ یہ ایک روزے کی بات ہے، اور پورا دین دیکھو تو ایک ایک چیز میں کتنی دولتیں اللہ نے بھر دی ہیں، دنیا کی، آخرت کی، جسمانی، روحانی، لیکن ہم لوگ غافل ہیں، ہم میں جہالت زیادہ ہے۔ اور جن کو کچھ تھوڑا اس کا علم ہے،
ان فائدوں کا ان کے پاس بیٹھتے نہیں، تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جس سے دین سے دوری ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے یہ دولت عطا فرمائی۔ ایک سیاح گزرا انگریز برنارڈ شاہ، یہ دنیا کا سفر کر کے جب پہنچا ہے لندن تو لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے، پوری دنیا کی سیاحت کر کے آیا۔ لوگ ملے، پوچھا، کسی نے کچھ پوچھا، کسی نے کچھ پوچھا، آپ نے ساری دنیا کا سفر کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ بس میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے ساری دنیا کا سفر کیا، یہ بتائیے کہ ساری دنیا میں سب سے بڑھیا، سب سے اچھی چیز کیا ہے اور سب سے بری چیز کیا پائی آپ نے؟ تو مجھے یہ بتا دیجیے۔ برنارڈ شاہ نے کہا کہ ساری دنیا میں گھوما ہوں لیکن سب سے بڑھیا چیز مجھے اسلام ملی، اسلام سب سے بڑھیا ہے، اس سے بڑھیا دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور فرمایا سب سے گھٹیا مسلمان ہے، مسلمان سے زیادہ گھٹیا مجھے کوئی نہیں ملا، کیونکہ اتنی بڑھیا چیز اس کو ملی، اس کی قدر نہیں کرتا، ناقدری کرتا۔ اب ہیرے جواہر جس کو مل جائے قدر کرنی چاہیے۔ تو ایسا مذہب ان کو ملا مسلمانوں کو، لیکن اس کی قدر نہیں کرتے۔ ابھی ناقدری ہے۔ مسلمان جا رہا ہے کہاں؟ یہودی کے گھر جا رہا، یہودیت لا رہا بھیک مانگ کے، مشرک کے یہاں جا رہا، وہاں چہرہ لیا ہے مانگ کے، دوسروں کے در کا بھکاری بنا پڑا ہے، اور اپنی دولت کا اس کو پتہ نہیں کہ اللہ نے کتنی دولت دی ہے، اس کو بادشاہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، لیکن یہ بھکاری ذلیل بنا پھر رہا ہے۔ یہودیت لے آیا، نصرانیت لے آیا، مجوسیت لے آیا، اور نہ نے کیا کیا نجس لے آیا دنیا بھر سے، اور نہیں عمل کیا تو اسلام پر نہیں کیا۔ اسلام کی ناقدری کی مسلمان نے، اس کی قدر نہیں کی، اس کو حقیر سمجھا، ذلیل سمجھا۔ اور آج تو مسلمان ان لوگوں کو بھی ذلیل سمجھ رہے ہیں کہ جو اسلام پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی ذلیل سمجھ رہے ہیں۔ امام مسلمان کے نزدیک ذلیل ہے، مؤذن مسلمانوں کے نزدیک ذلیل ہیں۔ کوئی ذمہ دار آدمی، بڑا آدمی، متولی یا مسجد کے جو ارد گرد رہنے والے مسلمان ہیں، کیا سمجھتے ہیں مؤذن کو؟ آپ کو تو معلوم ہے کیا سمجھتے ہیں؟ اور کون ہے یہ وہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اس سے اچھی بات کسی کی نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، مؤذن اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ جب لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے تو مؤذن اور وہ شخص جس نے قرآن پڑھا اور امامت کی اور جس نے اپنے اللہ سے اور بندوں سے معاملہ صاف رکھا، تین قسم کے آدمی ہوں گے۔ یہ مشک کے ٹیلوں پر، مشک کے ٹیلوں پر، اتنا سا مشکلات ہزاروں ہیں، مشک کے ٹیلوں پر ٹہل کے تفریح کرتے ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا، ان کو حکم ہوا جاؤ ٹہل لو، تم سے حساب کتاب نہیں ہے، حساب کتاب سب سے لیا جائے گا۔ تو اوروں سے حساب کتاب ہوگا، ان تین آدمی سے نہیں ہوگا حساب کتاب۔ قرآن پڑھا، امامت کی، اور جس نے اذان دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جس نے معاملہ اپنے اللہ سے اور انسان سے معاملات صاف رکھے، یہ تین قسم کے آدمی ہوں گے کہ ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اور ان کا اتنا بڑا اعزاز ہوگا، مشکلوں پر تم ٹہلو، اوروں کا حساب کتاب ہو جائے، تم کو جنت میں ایسی جانا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ایمان کی کتنی قدر ہے؟ ایک دنیا کا الٹی تعلیم حاصل کیے ہوئے اس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ۔ کسی امام کی بھی یہ تنخواہ دنیا میں؟ یہ توہین کر رہے ہیں مسلمان امام، مؤذن کا ادب کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام کو بلند کر رہا۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلاتا اس سے اچھی کسی کی بات نہیں ہے، سب سے بڑھیا اس کا کوئی ادب کرا۔ جہاں ذرا سے اگر کان پکڑیں گے آپ کچھ نہیں، علماء کا ادب کر رہے ہیں، علماء کا بھی ادب نہیں کر رہے،
حالانکہ وہ نائب رسول وارث نبی ہے، جس کی توہین سے ایمان سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ہزاروں مفتیان کرام کے فتاوا موجود ہیں۔ اگر کوئی طالب علم کی توہین کرے، عالم کی توہین کرے، امام کی توہین کرے، مؤذن کی مؤذن ہونے کے ذلیل سمجھے تو کافر ہو جاتا۔ مسلمانوں میں کیونکہ جہالت بہت ہے اور علماء کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں، علماء سے دور بھاگتے ہیں، شیطان نے کہا ان کے پاس مت جانا، اس لیے کہ ان کے پاس اگر تو چلا گیا تو پھر میرے قبضے میں نہیں آ سکتا۔ تو جو حال جتنے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو دیندار بنے مگر وہ علماء سے بھاگتے ہیں، علماء کی غیبت کرتے ہیں، بھائی ان کے پاس میں جائے، اس میں تو یہ ہڈیاں ہیں، اس میں یہ عیب ہیں، سمجھے؟ اپنے آپ کو بدل لو اگر ایمان دنیا سے لے جانا چاہتے ہو، ورنہ یاد رکھو کہ اگر دین کی یا اہل دین کی توہین کر دی تو خدا کی قسم ایمان میسر نہیں ہو سکتا، کتنے بنے پھرو۔ اسی لیے بنار شاہ نے کہا کہ سب سے بڑھیا چیز اسلام ہے اور سب سے گھٹیا مسلمان ہے کہ اسلام اور اسلام کے خدام کی یہ کوئی قدر نہیں کرتے۔ لوگ دوسرے تمہیں کہہ رہے ہیں اور تم نہیں مان رہے، نہ اپنوں کی مان رہے نہ دوسروں کی مان رہے، اپنوں کی نہیں مانتے، دوسروں کی بھی نہیں مانتے، تو پھر کس کی مانو گے؟ قرآن و حدیث کی مانو، سے پڑھو، اپنے علماء کی مان لو، اپنوں کی نہیں مانتے تو ان یہود و نصارہ کی مان لو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ناقدرے ہیں اور سب سے قیمتی چیز دولت جن کو ملی ہے، کسی کی مانتے ہی نہیں، اور جب نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ خیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سا لفظ فرمایا، اس میں سمندر حقیقتوں کا بھرا پڑا، فرمایا 100 جنت روزہ ڈھال۔ اب اس کی تفصیل کرتے کرتے اگر کوئی آدمی کوئی عالم اس کی پوری تفصیل اس کی موٹی کتاب ہو جائے گی۔ اس کی تفصیلات، روزہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، بہت بڑی دولت عطا فرما دی۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھوکے مر رہے ہیں، بھائی خوب دھوپ ہو رہی، گرمی ہو رہی، ارے بھوکے مر رہے ہو، لیکن مل کیا رہا ہے اس محنت میں یہ بھی تو دیکھو، یہ بھی دیکھو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تقویٰ دے رہا ہے اور متقین کے لیے اعدت للمتقین جنت تیار کر رکھی ہے۔ ارے 1000 مہینے بھی اگر پیاسے رہو اور جنت مل جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے تو بھی سستا ہی معاملہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اسلام کی اور اہل اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ نے اپنے احکام دیے ہیں ان کی عظمت، ان کی تعظیم کرنے کی، ان کی قدر کرنے کی اور تعمیل کرنے کی ہم کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپوں کی، رشتہ داروں کی، مشائخ اور اساتذہ کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، امت مسلمہ کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ تنگدستی کو دور فرما دیجیے، قرضوں کو ادا کر دیجیے، ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دیجیے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، بڑھتے ہوئے کفر و باطل کو الہ العالمین ختم کر دیجیے اور گھٹتے ہوئے اسلامی اقدار کو اللہ بلند کر دیجیے، اپنے کلمے کو بلند فرما دیجیے، اس کی بلندی کے اسباب مہیا فرما دیجیے، 4 دانگی عالم میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عزت و غلبہ نصیب فرما دیجیے، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیجیے، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیجیے، جو ہدایت کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو ہدایت دے دیجیے، ورنہ تو زمین کو ایسے ناپاکوں سے پاک کر دیجیے۔ الہ العالمین ہر خیر ہمیں عطا فرما دیجیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہماری اور ساری دعا کرنے والوں کی دنیا بھر میں دعائیں کر رہے ہیں، نیک دعائیں، اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة